بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزادی کی خوشگوار سانس لی تو ان کے جسم میں ایک مسرور کن کیفیت سرایت کر گئی۔ یہ ایک نیا تجربہ تھا جو اس احساس پر مبنی تھا کہ اب وہ آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب چاہیں اور جتنی دیر کے لیے چاہیں جا سکیں گے۔ چنانچہ انہوں نے نہ صرف اپنا زیادہ تر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارنا شروع کر دیا، بلکہ خود کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ پھر بھی ان کو اسلام کے دشمنوں سے مکمل تحفظ حاصل نہ ہو سکا۔ اب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے چند مسلمانوں کی طرح فحش کلمات، سنگ باری، مار پیٹ اور دیگر طرح طرح کے مظالم کا سامنا کرنا پڑتا۔ در حقیقت ان کو قبیلہ کی برادری سے خارج کر کے اقلیت کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ یہ ایک اتفاق ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزادی اس وقت ملی جب قریش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برسر پیکار تھے اور ان کے مقابلے میں اپنی سازشوں کو متعدد بار ناکام ہوتے دیکھ چکے تھے۔ اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاحب وسائل مسلمانوں کو مکہ میں ایذا رسانی سے بچنے کے لیے حبشہ ہجرت کی اجازت دے دی۔ مسلمانوں نے رخت سفر باندھا جن میں 4 اہل ایمان اپنی بیویوں کے ہمراہ تھے۔ وہ حبشہ پہنچ کر محفوظ اور پرسکون زندگی گزارنے لگے۔ ان میں حضرت عثمان بن عفان، ان کی اہلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر ابن العوام، حضرت عامر ابن ربیعہ اور حضرت مصعب ابن عمیر جیسی مشہور ہستیاں شامل تھیں۔ ان کے بعد کئی دوسرے اہل ایمان ان کی تقلید میں حبشہ پہنچے اور ان کی تعداد 82 تک جا پہنچی۔ حضرت جعفر ابن ابو طالب ان میں سے ایک تھے۔ یہ ہجرت کے کئی سال بعد غزوہ موطا میں شہادت سے پہلے بہادری سے لڑتے ہوئے اپنے دونوں بازوؤں سے محروم ہو گئے تھے، اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بازوؤں کو 2 پروں سے بدل دیا ہے جن کی مدد سے وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں۔ اس دن سے ان کو حضرت جعفر طیار کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ یہ ہجرت بڑی رازداری میں چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی شکل میں کی گئی، پھر بھی سرداران مکہ کو اس کا علم شروع ہی سے ہو گیا۔ وہ بہت تل ملائے۔ انہوں نے 2 آدمیوں پر مشتمل ایک وفد کو بادشاہ اور اس کے وزراء کے لیے تحائف دے کر حبشہ بھیجا تاکہ بادشاہ سے مکہ سے فرار ہونے والے مسلمانوں کی واپسی کا مطالبہ کیا جائے اور مسلمانوں کو مکہ واپس لا کر سزائیں دی جائیں۔ حبشہ کے عیسائی بادشاہ نجاشی نے اس وفد کی شکایات غور سے سنی۔ اس نے عقلمندی سے کام لیتے ہوئے مہاجرین کو اس وفد کے حوالے کرنے سے پہلے ان کا نقطۂ نظر سننے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس کے دربار میں لائے گئے۔ اس نے ان سے ان کے نئے دین کے بارے میں متعدد سوالات کیے۔ حضرت جعفر طیار نے اس کو جواب دیتے ہوئے بتایا، اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاری کرتے تھے، رشتوں کا احترام نہیں کرتے تھے، مہمانداری کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، اور ہم میں سے طاقتور کمزور کو دبا کر رکھتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہی ایک نیک سیرت انسان کو اپنا نبی بنایا۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن سے جانتے ہیں۔ آپ سچے، رحم دل، ایماندار اور قابل اعتبار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رب کی وحدانیت اور صرف اسی کی عبادت کرنے کی تعلیم دی۔ ہمیں ہمارے بڑوں کے زمانے سے رائج جھوٹے دین، بے جان پتھروں اور تصویروں کی پوجا سے روکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سچ بولنے، وعدہ نبھانے، مہمانداری اور عزیز و اقارب سے پیار سے پیش آنے کی ترغیب دی۔ ہمیں جرم کرنے، خون بہانے، نوزائیدہ بچوں کو زمین میں زندہ دفن کرنے، یتیموں کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر بہتان باندھنے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ کی عبادت کرنے، خیرات دینے اور زندگی سادگی سے بسر کرنے کی تعلیم دی۔ اب بادشاہ آپ ہی بتائیے، کیا یہ حق نہیں ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیان سے کافروں کا پول کھل گیا۔ مکہ سے آئے ہوئے قریش کے دونوں نمائندے شرمندہ ہو گئے۔ نجاشی نے ان کو مخاطب کر کے کہا، یہ پیغام اور جو پیغام حضرت عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے ایک ہی سلسلے کی 2 کڑیاں ہیں۔ یہ دین برحق ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ پھر اس نے اپنے دربانوں کو کہا، ان کو ان کے تحائف لوٹا دیے جائیں، میرے لیے وہ بیکار ہیں۔ اس کے بعد اس نے مسلمانوں کو مخاطب کیا، آج کے بعد میں کسی شخص کو تم لوگوں کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی اجازت نہ دوں گا۔ تمہیں یہاں جو تنگ کرے گا
اسے سزا دی جائے گی۔ مشرکین مکہ اس غیر متوقع صورتحال سے بوکھلا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے خلاف ان کی نفرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مکہ میں پیچھے رہ جانے والے اصحاب پر پہلے سے کہیں زیادہ مظالم ڈھانا شروع کر دیے۔ دوسروں کی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان اذیتوں کا شکار ہوتے رہے۔ جب سرداران قریش بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے فراہم کردہ تحفظ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو نقصان پہنچانے اور اسلام کا خاتمہ کرنے میں ناکام ہو گئے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں اور دونوں قبیلوں کو سزا دینے کے لیے ان سے سماجی، تجارتی اور معاشرتی تعلقات ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ مشرکین میں سے چیدہ سرداروں نے اکٹھے مل کر اس عہد نامہ مقاطعہ کو مرتب کیا اور کاغذ پر تحریر کر کے کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا۔ سزا یافتہ افراد جن میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کی ذاتی گھاٹی شعب ابی طالب میں محصور ہونے پر مجبور ہو گئے۔ ابو طالب آپ سے بے حد پیار کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے والد عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ کی پرورش کا فرض نبھایا اور جوان ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کروائی۔ انہوں نے ہی ابتدا سے کافروں کی اسلام کے خلاف نفرت اور سازشوں کا احساس کرتے ہوئے اپنی جان پر کھیل کر آپ کی زندگی کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی۔ شعب ابی طالب میں پناہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ قطع تعلقی کی سزا بہت سخت تھی۔ سزا یافتگان کو بھوک، پیاس اور احساس محرومی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس نئے تجربے سے پہلی مرتبہ واسطہ پڑا تھا۔ کافروں نے اس اذیت کو نافذ کرنے میں تو بے رحمی دکھائی ہی تھی، اس کو برقرار رکھنے میں بھی اپنی پوری توجہ صرف کر دی، جس سے مظلوموں کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ ایک سال کے بعد دوسرا سال بھی گزر گیا، حالات بدلتے دکھائی نہ دیے اور ہر شخص بیمار دکھائی دینے لگا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا وزن بھی بری طرح متاثر ہوا، آنکھیں رخسار کی ہڈیوں کے پیچھے دھنس گئیں، جسم کمزور پڑ گیا اور رنگ زرد ہو گیا، مگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر گھڑی رفاقت ملنے پر خوش اور مطمئن تھے۔ ان کی نظر میں ضمیر کی آزادی اور روحانی نشو و نما کے مقابلے میں جسمانی محرومی کی کوئی وقت نہ تھی۔ 3 سال گزر گئے۔ کچھ ہمدرد لوگ کافروں کی نظر بچا کر گاہے بگاہے آٹا اور دوسری ضروریات زندگی اس سزا یافتہ جماعت تک پہنچاتے رہے، لہٰذا ان مشکل ترین حالات میں نہ کوئی شخص بھوک سے مرا اور نہ ہی کوئی فرد اپنے موقف سے ہٹا۔ چنانچہ یہ سزا ناکام ہو گئی۔ سرداران قریش نے بھی اس امر کو محسوس کر لیا اور اپنے عہد نامے پر نظر ثانی کرنے کو تیار ہو گئے۔ اس زمن میں جب خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکائی گئی قرارداد کو اتارا گیا تو کاغذ کا صرف وہ حصہ محفوظ پایا گیا جس پر لفظ اللہ تحریر تھا، باقی مضمون کو دیمک چاٹ چکی تھی۔ لہٰذا کافرین نے مکہ بدر گروہ سے اپنے مقاطعہ کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھی اب آزاد تھے، جہاں چاہتے آ جا سکتے تھے، مگر یہ سکون وقتی ثابت ہوا۔ اگلے ہی سال حضرت ختیجہ اور ابو طالب یکے بعد دیگر انتقال کر گئے۔ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت عزیز تھے، بہت بڑا سہارا تھے۔ ان کی جدائی ایسا سانحہ تھا جو بھلائی نہ بھولتا تھا، اس لیے اس سال کو غم کا سال کہا جانے لگا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنے میں مزید آزادی اور آسانی محسوس کرنے لگے، کیونکہ ان کے خیال میں اب ان کو اس سلسلے میں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ تھا۔ نتیجتاً جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر لوٹتے تو زخموں سے خون رس رہا ہوتا، بال گرد سے اٹے ہوتے اور کپڑے مٹی اور دھبوں سے میلے کچیلے ہو گئے ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں اپنے نیک صفت والد کو اس دردناک حالت میں دیکھ کر بے اختیار رو پڑتی اور سر مبارک پر پانی ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جان کنی کی کیفیت سے نجات دلانے کی کوشش کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تسلی دیتے ہوئے اکثر فرماتے، ان کے لیے یعنی مشرکین کے لیے یہ دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت۔ ان تنہا اور مصائب سے بھرپور سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ مکہ کے با اثر افراد کو دین حق پر لایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے قوت مل سکتی تھی، مخالف کمزور پڑ سکتے تھے اور عوام کو اسلام کی طرف
مائل کرنے میں آسانی پیدا ہو سکتی تھی۔ انہی دنوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جذباتی کشمکش کا سامنا کرتے ہوئے ڈرامائی انداز میں اسلام کو گلے لگا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اس عمل سے بہت تقویت پہنچی، کیونکہ مخالفوں کی کارروائیوں میں ایک دم کمی واقع ہو گئی۔ ایک دن مکہ کے چند صاحب حیثیت اشخاص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور چند دوسرے آزاد شدہ غلاموں کو بیٹھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے ان غریب لوگوں کی محفل میں بیٹھنے میں آر محسوس کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائش کی اس عوامی محفل کو برخاست کر کے شرفاء کی علیحدہ محفل سجائی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تجویز کے بارے میں سوچ میں پڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے مندرجہ ذیل آیات کے ذریعے آپ کی رہنمائی فرمائی، اور دور نہ ہٹاؤ خود سے ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام، طلبگار ہیں اس کی خوشنودی کے، نہیں ہے تم پر ان کے حساب میں سے بار کسی چیز کا، اور نہ تمہارے حساب میں سے ان پر کچھ ذمہ داری ہے کہ ان کو پرے ہٹاؤ، اگر ایسا کیا گیا تو تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ یہ قرآنی آیات حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور ان جیسے سماجی و معاشی طور پر مفلوق الحال مگر سچے اور راست باز لوگوں کے لیے مساوات اور بھائی چارے کے حکم کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے نازل ہوئیں۔ ان کے ذریعے ذات پات کے نظام کو ختم کر دیا گیا، کوئی اونچی ذات کا نہ رہا، کوئی نیچی ذات کا نہ رہا، تمام انسان برابر قرار دے دیے گئے۔ ان کی پہچان ان کا انسان ہونا اور اہل ایمان ہونا قرار پایا۔ ان آیات کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باوجود تھکاوٹ یا گھر جانے کی شدید خواہش کے ایسی محفلوں کو کبھی نہ چھوڑا جن میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ یا ان جیسے دوسرے کم حیثیت ساتھی شریک ہوتے تھے، مگر یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے اس ہمدردانہ رویے کو سمجھتے تھے، لہذا جب وہ محسوس کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل کو برخاست کرنا چاہتے ہیں تو خود ہی رخصت طلب کر لیتے۔